السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور. ناظرین, سیاسی صورتحال دن بدن دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. سر, اپیرنٹلی the fate seems written on the wall. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہونے کیا والا ہے؟ بس صفائی ہونے والی ہے, احتساب اور کڑا احتساب ہونے والا ہے, مک ریکنگ ہونے والی ہے. آپ کو میرے یہ سارے لفظ یاد ہونے چاہیے, میں نے یہ ساری فریزز استعمال کر رکھی ہیں. اور شکر الحمدللہ, جہاں اس ملک کی بقا اور فلاح کے لیے معاملات ہوتے نظر آ رہے ہیں, وہاں ہم جیسے درویشوں کی ریڈیمپشن کا سامان بھی اللہ نے پیدا کر دیا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہنے لگے تھے, آفتاب صاحب آپ نے ایک ایسے ہی ہوائی فائر کر رکھا ہے کہ جی یہ جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, تو اتنے تگڑے ہیں. آپ زمانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور آپ زمانوں سے, میں جب سے, اور شکر الحمدللہ, میں کسی ریما میرا اور ثنا وغیرہ کی طرح نمبر 1 کی ریس میں نہیں آنا چاہتا, لیکن کرونالوجیکلی اسپیکنگ ریکارڈ موجود ہے. کوئی ایک بچہ, کوئی ینگسٹر, میس کام کا کوئی اسٹوڈنٹ یا ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس, یہ ذرا ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ بارش کے پہلے 2-3 قطرے کون سے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پہلا تھا, موسٹ پروبیبلی میں پہلا تھا, لیکن میں ایک مارجن چھوڑ دیتا ہوں کہ ابتدائی 2-3 قطروں میں سے ایک میں تھا جنہوں نے. اور یہ کیوں کہتا تھا میں؟ کیونکہ میرا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ, اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کو پاکستان کی بہتری مطلوب ہے, اور پاکستان بہتر نہیں ہو سکتا اگر پاکستان میں کڑے احتساب کا رواج نہ ڈالا گیا. میرے ایک شو میں آئے تھے ندیم افضل چند صاحب, بڑا ینگ انرجیٹک پولیٹیشین ہے. تو میں نے پوچھا کہ احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو چھوٹتے ہی کہنے لگے جی اشرافیہ کا احتساب نہیں کرے گی. تو یہ بات ان کی ٹیکنیکلی اور ہسٹوریکلی اسپیکنگ درست تھی. میں نے ان کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کیا, اس لیے کہ میرا کام نہیں تھا, میں نے تو انہیں بلوانا تھا. لیکن میرے اندر کی آواز یہ تھی کہ اشرافیہ اور نو اشرافیہ, یہ بولشوک ریولوشن کا انتظار آپ کرتے رہیں گے تو وہ وقت کبھی نہیں آئے گا. یہیں دیر اینڈ دین احتساب, کیونکہ اللہ نے کروانا نا, اللہ احتساب کروائے گا. اور حد سے جب بڑھ جاتی ہے نا برائی, تو پھر فورسز آف نیچر یکجا ہو کے آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. پھر آپ چوں کریں چراں کریں, آپ نکل نہیں سکتے, آپ اسکیپ نہیں کر سکتے وہاں سے, کیونکہ اس وقت آپ کی تباہی کا, بربادی کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ احتساب ہونے کو ہے, اور بڑا ہی تگڑا, بہت شاندار احتساب. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پلک جھپکتے ہی ملک ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان ترقی کی شارہ پر بھاگنے لگے گا, لیکن سلسلہ ہے جو ایک نئی صبح تو ہوگی نا, ایک روشن, ایک اجالا تو ہوگا نا, جس میں آپ اگر نابینا بھی ہیں تب بھی کوئی ٹامک ٹوئیاں لگا کر, کوئی اندازہ لگا کر آپ چل سکیں گے. اندھیرے میں, اور گھپ اندھیرے میں, اور اماوس کے اندھیرے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا ملک پچھلے 25-30 سال سے پہم, اندھیرے, اور بلکہ اندھیری گھاٹیوں میں دھکیل دیا گیا تھا. اور اس پر جو گزشتہ 10-15 سال ہے, میں مشرف کے سال بھی بیچ میں رکھتا ہوں, حالانکہ مشرف نے اپنے طور پہ بہت ڈیولپمنٹ کروائی ہے. مشرف کے دور میں نا بے پناہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن مشرف کو بھی کبھی نہ مورخ معاف کرے گا, اور مجھے یقین ہے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ مشرف کے اندر چند اس قدر اخلاقی کمزوریاں نہیں, گراوٹیں تھیں. وہ آئیکن ہے اخلاقی کمزوریوں کا. ویسی کمزوریاں تو نواز شریف اور زرداری میں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں یہ بھی اس کا اسلوب ہے کہ اسے کیسی گولڈن اپرچونٹی دی. یعنی اب ساری عمر, اول تو مشرف اتنا سینسٹیو نہیں ہے, اسے نہ اپنی عاقبت یاد ہے, اور نہ وہ اتنا سینسیبل ہے کہ عاقبت کی فکر کر, حالانکہ وہ 70 سال کا ہونے کو ہے. یہ سوچ اسے ہانٹ کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ نے کتنا شاندار موقع دیا تھا. وہ تم کچھ بھی نہ کرتے, کالا باغ ڈیم ہی بنوا دیتے, تم کنسنسس کروا لیتے, تم احتساب کا نعرہ لگا کے آئے, اور تم نے چھچور پنے کا مظاہرہ کیا. پھر لوگوں نے تمہارے اکاؤنٹس کے بارے میں باتیں شروع کر دی. وائی ڈیڈ یو ایکسیپٹ منی فرام سعودی عربیہ؟ امریکہ کے کہنے میں آگے تم نے پاکستان کا مول ہی نہیں. جس طرح ہم نے سی پیک میں اپنے آپ کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچا ہے نا, اسی طرح ہی وہ کالن پاول کی وہ کال تھی نا, جو وہ بڑی آئیڈیل ٹائم تھا. مشرف کو اللہ نے موقع دیا تھا, اور کہتا جناب جو کہتے ہیں آپ ایسے ہی ہوگا, ہم کریں گے ایسے ہی کریں گے, یہ آپ ہی کی جنگ نہیں ہماری بھی ہے. However, there should have been a very big however. اس نے however کیا ہی نہیں.
وہ کہتا جی آپ جو حکم کریں گے میں اس کے مطابق. تو مشرف کا سلسلہ ایسے ہی ذکر اس کا آگے, لیٹس ناٹ ڈسکس ہیم, ہی از اے ریلک آف دا پاسٹ اینڈ اے بیڈ پاسٹ. اس کے بعد آ گیا زرداری, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, اور رہی صحیح کسر ان علماء کرام نے نکال دی. اور آپ دیکھ لیجئے پھر اکیلا عمران میٹر ہی نہیں کرتا تھا. عمران تو بہت چھوٹے لیول کی پارٹی, چھوٹے لیول کا لیڈر, ایک نفیس اچھا آدمی, لیکن یہاں پر اس کام کے لیے جو اس سے سرزد ہو گیا ہے, جو اللہ نے کروا دیا ہے, اس کے لیے تو اتا ترک چاہیے تھا, آدھی درجن مہاتر محمد کی چاہیے تھی. لیکن دیکھ لیں اس نے 2 باتیں کی تھی کہ پاکستانیوں میں ان کی تلاشی ضرور لوں گا, نمبر 2 میں انہیں رلاؤں گا ضرور. تو اس نے دونوں کام کر دیے, اور یہ اکیلے عمران نے نہیں کیے, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت, جس میں کئی اسٹیک ہولڈرز, اس کی مرضی شامل حال تھی. ورنہ یہ پیناما یہ عمران نے کیا, یعنی ایک چھوٹی سی چیز پر کہا, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. جتنی کرپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں, کرپشن کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں, اس کے موجودگی میں ایک چھوٹا سا ٹیلا شملہ پہاڑی, یعنی نانگا پربت ہے کرپشن کا, اور اس کے مقابلے میں شملہ پہاڑی تھی یہ جو آپ کا پیناما ہے. لیکن یہ اللہ کا سٹائل یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی سی شملہ پہاڑی نے آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیں. آپ کے ہاتھی گزر گئے, ہاتھیوں کے ہاتھی گزر گئے, دم رہ گئی, دم کے بال اب دم سے بھی نہیں, دم کے بالوں سے پکڑے گئے. ہاؤ سیڈ. یس, ہاؤ سیڈ. نو, آئی وڈ ناٹ سے ہاؤ سیڈ, آئی وڈ سے ہاؤ لکی پاکستان از. اچھا سر, ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی نواز لیگیوں کا. جی, نواز لیگی اگر آپ دیکھیں نا تو 2 حصوں میں بٹ چکے ہیں. ایک تو ہے اکثریت نواز لیگ کی, 95% آف نواز لیگ وہ ریکلوس ہو کے وڈرا کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, وہ جو 5% ہے نا, وہ اچھل کود کرتے رہیں گے. کیوں کہ ان کی اپنی ہائیڈ, ان کی اپنی کھلڑی ایٹ سٹیک ہے. کیونکہ احتساب جب ہوتا ہے تو پھر بادشاہوں کا ہی نہیں ہوتا, مصاحبین کا بھی ہوتا ہے. ہر اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے جس نے کرپشن کی گنگا میں ہاتھ دھوئے. بے شک, وہ چاہے جہاں بھی بیٹھا ہے, چاہے جس محکمے میں ہے, جس ادارے میں ہے, آغاز ان سے ہو رہا ہے, اچھی بات ہے. افسروں کو بھی اب لائن میں کھڑا کیا جائے گا. بڑے بڑے افسران جنہوں نے اربن ڈیولپمنٹ کے نام پر انی مچائے رکھی ہے, وہ لوگ جنہوں نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ, سی پیک کے نام پہ ان کی معاونت کرتے رہے ہیں اور اپنی بیک کو ویٹ کرتے رہے ہیں, ساتھ ساتھ شوربہ پیتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے, وہ لوگ بھی آئیں گے. ان کے معاونین کسی نہ کسی حوالے سے وہ آئیں گے. تو وہ لوگ جو راتوں رات, جن کے پاس ٹوٹی موٹر سائیکلیں نہیں تھیں, وہ راتوں رات ارب پتی نہیں کھرب پتی بن چکے ہیں. آپ ذرا پتہ کیجئے گا, پوچھیے گا, آنے والے دنوں میں لوگوں نے پوچھنا ہے بہت سارے وزراء سے, بہت سارے مشیروں سے, بہت سارے رؤساء سے کہ بھائی آپ رئیس پہلے تو نہیں تھے, یہ کیسے ہو گئے. میں یا تو لوگ کہیں نا کہ بھائی میں دیکھیں پہلے ایک سیدھا سادہ سے شریف آدمی تھا, میرے پاس بمشکل اتنے پیسے ہوتے تھے کہ میں ونس ان اے وائل ذرا سیر سپاٹا کر لیتا تھا, ذرا مزہ کر لیتا تھا. لیکن اب میں اللہ کے فضل سے دولت از ناٹ این ایشو ایٹ آل. لیکن میری ٹریل یہ ہے, میری منی ٹریل جو ہے نا, یہ دیکھو, یہ میری سیلری ملتی ہے, اور مجھے سیلری اتنی نہیں اتنی ساری ملتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس حساب سے میں بیونڈ مینز نہیں رہ رہا. ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. بڑے بڑے ایشوز آپ دیکھیے گا, بڑے بڑے معاملات کریٹ ہونے والے ہیں. اب میں اگر 2-3 باریکیوں میں چلا جاؤں گا نا تو پھر میں پن پوائنٹ کرنے لگوں گا. میں دھیان نہیں پڑوانا چاہتا احتساب کا ان کی طرف, کیونکہ احتساب خود سیانہ ہے, خود سمجھدار ہے, وہ خود پکڑے نا, اسے کسی پوائنٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, اور ہم نے ان کی پوائنٹنگ نہیں کرنی. احتساب خود تلاش کرے. اور میری اپنی خواہش ہے, میری دعا بھی ہے, اللہ کرے کہ لیفٹیننٹ جنرل ایس امجد ریٹائرڈ, بہت دبنگ آدمی, بہت شاندار آدمی, میں جن لوگوں پر فخر کرتا ہوں کہ یہ سپوت اللہ نے اس دھرتی سے پیدا کیے ہیں, ان میں سے ایک وہ بہت سر پھرے. ایک سٹیج آتی ہے آپ کو سر پھرا ہونا پڑتا ہے. آپ جتنے سر پھرے ہوں گے اتنا ہی آپ انصاف کر سکیں گے, اپنے کام کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. تو مشرف نے آتی کہا جی ان کو چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ دیں, اس کو بند کر دیں. کہ اگر ان کو بند کر دیا,
یہ کاغذ یہ فائلیں بند ہو گئیں تو پھر میں نے احتساب کس کا کرنا ہے؟ پھر میں نیب میں کیا جھک مارنے بیٹھا ہوں؟ ہی کالڈ اٹ کوئٹس اینڈ ہی لیفٹ. تو اب امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر انہیں کوئی روتھلیس بندہ چاہیے اس کار خیر کے لیے تو انہیں منت ترلا کرنا چاہیے جنرل ایس امجد کا کہ وہ آ کے نیب کو سنبھالیں. اور آپ نے سندھ میں تو سن لیا ہوگا نا، انہوں نے نیب کا صفائی پھاڑ دیا کہ نیب کا کانسیپٹ ہی جو ہے ذرا ادھر بھی تھوڑی دیر تک دیکھیے گا تماشا کیا ہونے والا ہے. تو سر وہ جو 5% ہے وہ ریئیکٹ کریں گے؟ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ان کی ہائڈ، ان کی اپنی کھلڑی ایٹ سٹیک ہے، انہیں کرنا چاہیے، اتنا مارجن تو آپ کو دینا چاہیے. لیکن میں اسے 3 لفظوں میں سموؤں گا. آپ اس کو لٹریچر کہہ لیں، آپ اس کو لفاظی کہہ لیں، انشاء پردازی کہہ لیں، کالم نگاری کہہ لیں، لیکن پھس پھسا، پھیکا اور پھٹیچر یہ احتجاج ہوگا. اچھا سر، آئندہ کیا سیٹ اپ ہوگا؟ آئندہ سیٹ اپ میں سمجھتا ہوں کہ 1.5-2 سال تک تو بمشکل یہ وارم اپ ہی کرتے رہیں گے. بہت ساری چیزیں جب مک ریکنگ کرنی ہوتی ہے. امریکی تاریخ جب پڑھیں گے نا آپ تو ایک چیپٹر ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں ینگسٹرز سے پھر گزارش کروں گا کہ امریکن ہسٹری میں وہ ایک چیپٹر ہے مک ریکنگ، یعنی گند صاف کرنا. ایسے ہی نہیں وہ لیڈرز آف دا ورلڈ بن جاتے کسی وجہ سے پیچھے بہت. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں، بڑے کرپٹ ہیں وہ، لیکن ان کی کرپشن کا نشانہ عام آدمی نہیں بنتا. یہاں پر تو عام آدمی بنتا ہے، میں اور آپ بھی نہیں، ہم سے بھی نیچے انتہائی گئے گزرے بیچارے، یہ ان کو روب کرتے ہیں کم وقت. تو مک ریکنگ میں 1.5-2 سال لگیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال پکا کام ہوگا. پکا کام کیا مسئلہ ہے؟ پکا کام یہ کہ آپ سب سے پہلے تو یہ ایم این اے ازم، ایم پی اے ازم جو ہے نا، اس سے جان چھڑوائیں. ان کمبختوں کا کام لیجسلیشن ہے، موری ممبریاں نہیں ہیں. ان کا کام سڑکیں بنانا نہیں ہے. سڑکیں بنانا میئر کا کام ہے، اس کی ٹیم کا کام ہے، کاؤنسلرز کا کام ہے، یو سی ناظمز کا کام ہے. سب سے پہلے آپ وہ تاریخی جو کفران نعمت ہم نے کی ہے، جو اگین ایک بہت بڑی نیکی مشرف کے ہاتھ سے سرزد ہوئی، نیا جو ضلعی نظام تھا، اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وہ ایسے ہی نہیں نظام لایا گیا تھا، وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑا شاندار نظام ہے. اور اس کے اوپر بی بی کا بھی کنسنسس تھا، ایون نواز شریف کا تھا. اس کے ساتھ چونکہ تختی پرویز مشرف کی آ گئی، اس لیے انہوں نے اس کو داخل دفتر کر دیا. اور دوسرا، یہ کرپشن کے نظام میں زیادہ بہتر اور زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ. چنانچہ اس نظام کو واپس آنا چاہیے. آپ کے جتنے ڈویژنز ہیں، ڈویژن کی بنیاد پر اپنے ملک کو، میں نہیں کہتا صوبوں میں تقسیم کر دو، یا جتنے ڈویژنز ہیں نا، ان اکائیوں کو سٹرینگتھن کریں، بہت سٹرینگتھن کریں. ہر ڈویژن کا دوسرے ڈویژن کے ساتھ ایک ایسی ہیلدی کمپٹیشن ہو. بیرونی ادارے آپ کو آ کر دیکھیں اور آپ کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ ہاں جی یہ دیکھیں دور افتادہ ڈویژن ہے یہ، اس نے دیکھیں کیا کام کر دکھایا، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی ڈویژن، کتنی پرانی، کتنی رچ، لیکن بیچ میں کام میں صفر ہے. تو آپ کے میئرز کو، آپ کے ناظمین کو یہ کام ہے. تو کہ میں نے تو ناظموں کو کام کرتے دیکھا ہوا ہے نا، قریب سے دیکھا ہوا ہے، وہ کام کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ سارے کے سارے ناظم بہترین تھے، بڑے بڑے پھٹیچر لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ نظام ایسا نا. تو اس پورے نظام کو ریپ اپ کر کے نئے نظام میں تو یہ بھی کہوں گا کہ لگے ہاتھوں اگر اللہ انہیں توفیق دے دے تو یہ پارلیمانی بکواس جو ہو رہی ہے یہاں پر، اس سے نجات دلائیں اور صدارتی نظام لائیں. اور اگر ممکن ہو سکے تو چاہے انہیں ایکسٹرا مائل بھی کرنا پڑے، یہ 18th امینڈمنٹ کی جو سکرج ہے، یہ جو دونوں نے ایکا کر کے، میں اب وہ مثال نہیں دیتا کس نے کس کے ساتھ ایکا کیا تھا، تو اف یو نو واٹ آئی مین، تو وہ کر کے انہوں نے جو 18ویں ترمیم کر کے جو ستیہ ناس کیا تھا اس پورے سسٹم کا، وہ بھی ریپ اپ ہو. اور پھر احتساب جیسا میں نے کہا کڑا ہو، اور الیکشن پروسیس، فرسٹ اینڈ فارموسٹ الیکشن پروسیس اتنا شاندار کر دیا جائے، اتنا فول پروف کر دیا جائے، اور اٹریکشنز کم سے کم کر دی جائیں. اس کو رفاہی کام، اس کو سوشل ورک کے زمرے میں لے آئیں کہ بھائی الیکٹ ہونا ہے نا،
MP الیکٹ ہونا ہے نا, تو پھر یہ دیکھ لو کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اس کو آسان مت سمجھنا, یہ بہت مشکل کام ہے. تو پھر اس سے فرق پڑے گا. پھر جو آئیں گے نا, پھر آپ جیسے سر پھرے, پھر کہیں گے جی میں نے تو اپنے آپ کو وقف کیا. پھر اللہ برکت بھی ڈالتا ہے ان کے کام میں. ان لوگوں کے کام میں تو برکت ہی نہیں, کیونکہ یہ اللہ کو نگیٹ کر کے یہ کام کر رہے ہیں. جس کام میں آپ خود بتائیے کرپشن کی آمیزش ہو جائے, اس میں کیا برکت پڑے گی؟ آپ سی پیک کہہ رہے ہیں, یہ پورے کا پورا کو ہمالیہ, کرا کرم اور کوہ ہندو کش جو ہے یہ سونے کا ہو جائے اور سارے کا سارا پاکستان کو مل جائے, آپ پھر فقرے کے فقرے رہیں گے. کیونکہ جب تک آپ اللہ کو شامل حال نہیں کریں گے آپ کے احوال ایسے رہیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہتری کی جانب گامزن ہے ملک. اچھا سر, یہ جو مارشل لاء کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں, دیکھیے مارشل لاء والوں کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی, ہمیں بھی, کہ مارشل لاء کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات گند اتنا ہوتا ہے, ایک بہت برا لفظ ہے جو گٹر نکالنے والے استعمال کرتے ہیں, ڈکا. ڈکا بعض اوقات اتنا بڑا اور اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے ایک تھرسٹ چاہیے. تھرسٹ کس کا نام ہے؟ فورس کا نام ہے. فورس فوج کے پاس ہے, میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ انہیں سینسبلٹی سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. یہ مشرف کی طرح تالے آزمائی نہیں کریں گے, یہ ضیاء الحق کی طرح اپنا مخصوص ایجنڈا لے کر نہیں آئیں گے, یہ ایوب خان کی طرح بھی کٹ پتلی نہیں بنیں گے. یہ اپنے دیکھیں, اب ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پاکستان ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ, جتنا پاورفل پاکستان آج ہے ایکسٹرنلی اسپیکنگ, میرا ایمان ہے کہ اتنا کبھی نہیں تھا. یعنی سی پیک والوں کو خود آپ کے پاس آ کے کہنا پڑا کہ بھائی آپ ہمیں گارنٹی دیں, ہم سی پیک شروع کرنے لگے. یہ گارنٹی کس کی تھی؟ یہ نواز شریف گارنٹی دیتا, یہ زرداری کی گارنٹی پہ سی پیک شروع ہونا تھا. یہ گارنٹی تھی اس ملک کے سب سے فورسفل تگڑے ادارے کی. اور اب چونکہ معاملات چل رہے ہیں, بہت شاندار چل رہے ہیں, اس لیے آپ کو کسی طرف سے پریشان ہونے کی, آپ کو انٹرنلی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اس کی طرف اپنے اخلاقیات پر غور کریں, اس کو امپروو کریں. اور آپ نے پوچھا کہ مارشل لاء, میں سمجھتا ہوں کہ فوج اپنا رول ضرور پلے کرے گی. آپ اسے مارشل لاء کہہ دیں, جو مرضی نام رکھ لیں, ہمیں تھرسٹ چاہیے, تھرسٹ. اور وہ تھرسٹ جو ہے وہ عدالت ڈکٹیٹ کرے گی. عدالت کہے گی کہ اپنا آئین پڑھ کر دیکھ لیجئے, آرٹیکل 190 کیا ہے. اگر یہ کہیں گے جی نامنظور نامنظور, ہیں جی, یاد ہے نا, یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور, جی جی بالکل یہ سلسلے چلتے تھے. جی جی. تو نواز شریف بے قصور والا سلسلہ, کیونکہ وہ تو آخری وقت تک کوشش کر رہے ہیں شہادت حاصل کرنے کی. میں تو کہتا ہوں آفرین ہے اس تھنک ٹینک پر جس نے انہیں مشورہ دیا کہ نہیں نہیں, آرام سے, اطمینان سے, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کنٹیسٹ کرنے کا. آپ دیکھیں, یہ مجھے یاد آتا ہے پریمیٹو دور میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں نا, تو دشمن کی یلغار وہ آپ کے اوپر چڑھتے آ رہے ہیں, اور اس کا ہراول دستہ فل سپیڈ میں, جس طرح نیپولین آیا کرتا تھا نا, آندھی کی طرح, طوفان کی طرح. تو جو سیانا جرنیل ہوتا تھا نا, سیانا کوچ, میں اس کو جرنیل نہیں کہتا, وہ کوچنگ کرتا تھا, وہ کہتا تھا ابھی بھی نہیں, پیشنس, ابھی نہیں, ابھی جب میں کہوں گا. تو اس وقت یوں لگتا ہے جیسے یہ سو رہا ہے بیچارہ. تو فوج نے, یا فوج کو جو کوچ کر رہے ہیں, انہوں نے کیا اچھی کوچنگ کی کہ نہیں, ٹیکٹیکل ریٹریٹ, پیچھے رہو. جب وہ کہا گیا جی ہم اپنا ٹویٹ واپس لیتے ہیں, میرا شو دیکھ لیجیے, اس دن سیم ڈے میں نے کیا گزارش کی تھی کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, راحیل شریف کے چلے جانے کو بہاروں کی آمد مت کہنا. یہ سارے معاملات اور ہیں, کیونکہ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اب پھر مجھ سے لوگ جو پوچھیں گے آج بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری گفتگو کے بعد تھوڑا سا ان کو یہ میٹا فزیکل ہونا پڑے گا, تھوڑی سی روحانیت کی آمیزش اپنی زندگی میں کرنی پڑے گی. کہ مجھ سے پوچھتے ہیں آفتاب صاحب کس حکیم نے آپ کو بتایا تھا, کس چڑیا نے؟ میری کوئی چڑیا وڑیا کوئی نہیں ہے, اور بخدا میں تو ملتا ملاتا بھی نہیں ہوں, میں تو اتنا خود وڈران آدمی ہوں, میں تو کریٹو بندہ, تو بہت زیادہ شور شرابے میں رہ بھی نہیں سکتا. لیکن میں نے اخذ کر لیا کہ یہ جو پیناما ہے نا, یہ بظاہر ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, لیکن اگر میں تاریخ کو جانتا ہوں, میں ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں, گولائت کی مثال دیتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے
اس دیو کامت شخص کو, ایک پہاڑ نما شخص کو ایک چھوٹے سے غلیل سے مارا تھا, سلنگ سے. یعنی کسی میزائل کی ضرورت نہیں پڑی تھی آپ کو. ابرہا کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی طوفان نو, اللہ چاہتا تو کیسا طوفان بھیج سکتا تھا. زمین نیچے سے اٹھ کے ٹاپ سی ٹروی ہو جاتی, وہ اوپر سے جا کے دھڑام سے. یہ اس کا اسلوب ہے, وہ کر چکا ہے, لیکن ہر جگہ پہ اس کا اسلوب چینج ہو جاتا ہے. اور یہ تاریخ ہمیں درس دیتی ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول بھیجے جنہیں ابابیل کہتے ہیں, اور انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرائیں, ان کا ایفیکٹ قرآنک لینگویج دیکھیے اور ہیل فائر مسل کی تاثیر دیکھیے جو آج ڈرون کے اوپر لگا ہوتا ہے, ہیل فائر مسل. یہ باتیں کلیشے ہو چکی ہیں, میں 36 دفعہ کر چکا ہوں, لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں, سبق نہیں سیکھتے. پھر نمرود کی موت کس سرطان سے ہوئی تھی, کس خنجر سے ہوئی تھی, کس بھالے سے ہوئی, کس میزائل سے ہوئی تھی. چھوٹا سا مچھر, اور اس نے دیکھیے کیا سے کیا کر دی. اسی طرح الیگزینڈر آپ کا سو کالڈ دی گریٹ, یہ اللہ کا سٹائل یہ ہے. اس نے جب کسی بہت بڑے, میں راکشس تو نہیں کہتا, لیکن بہت بڑی نیگیٹو فورس کو گرانا ہوتا ہے تو اس کے نیچے سے صرف ایک اینٹ نکالتا ہے, اور دیکھنے والے پھر تماشا دیکھتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اہل نظر کی کمی ہے. اس تماشے کے اندر سے جو سبق ہے وہ نہیں سیکھتے. یہ کیا ہوا ہے, کارما کو نہیں سمجھ, امپلوڈ کر گیا سارا کچھ, اس کے اوپر آ گرا. یہ کیا تھا اس کے اندر, جو حکمت کی بات ہے اس کو سمجھنے میں لوگ دیر کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ کے سوال کا جواب میں گزارش کر چکا ہوں کہ فوج جو کرے گی وہ عدالت کے کہنے پر ہوگا, اور فوج اپنا آپ دکھائے گی. اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ملک, یہ سسٹم, یہ عوام, ہمارے سینسیبل لوگ, کیونکہ یہ جو کچھ کیا عوام نے نہیں کیا. عوام کو میں قطعاً کریڈٹ نہیں دوں گا, ایسے عوام غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. عوام کے بس میں ہو تو پھر زرداری کو اور پھر نواز شریف کو الیکٹ کر کے بیٹھے ہوں. یہ تو بریانی کی ایک پلیٹ سمجھتی ہیں نا آپ, یہ وہ لوگ ہیں بیچارے. حالات ایسے کر دیے گئے, انہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم 1 لیٹر پیٹرول کی خاطر تم نے اپنے آپ کو ایویپوریٹ کر گئے, لیکن وہ 1 لیٹر پیٹرول تمہارے لیے کتنا عام, 100 روپیہ تمہارے لیے کتنا عام تھا. کیوں؟ تمہیں غربت کی اس لکیر سے اس قدر نیچے پاتال میں دھکیل چکے ہیں یہ کم وقت, جنہیں پھر تم ایک بریانی کی پلیٹ پر الیکٹ کرو گے. تو عوام نہیں, خواص نے, آپ کی انٹیلیجنسیا نے, آپ کے میڈیا کا وہ حصہ, اور اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں سمجھتا ہوں اجر دے گا کہ اس نے اپنا رول پلے کیا. یہ تو جتنا مرضی کہتے ہیں جی پیسے لے کے, کس سے پیسے ہوئے, پیسے تم سے زیادہ کس کے پاس پیسے ہیں. اگر پیسے لینے ہوتے تو تم لوگوں سے لیتے, دوسروں سے لیتے. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر, بس یہی سمجھیں کہ لعنت ہی بھیجتے ہیں اس پیسے پر جو حرام کا ہو, 2 نمبر ہو. اللہ اپنی طرف سے تھوڑا دے, آنیسٹی اور عزت کے ساتھ دے, وہ پہاڑ سے بھی زیادہ لگتا ہے. اس لیے ہم ریئیکٹ کریں گے, ہم جیسے لوگ ریئیکٹ کریں گے اگر کچھ بھی ایسا ہونے لگا جو پاکستان کے خلاف گئی بات. ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم, جو ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہی ہوگا. اچھا سر, آخری بات کہ یہ خان صاحب کا نگران سیٹ اپ میں کیا حصہ ہوگا؟ خان صاحب سے مراد اسفندیار ولی بھی ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب, محمود اچکزئی بھی ہو the سکتے most ہیں. popular خان صاحب. نہیں, خان صاحب کا دماغ خراب ہے کہ وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ بنے. وائے, وہ ایک قداور شخصیت ہے, اور اسے ایک تھرو پراپر وے, تھرو پراپر چینل اقتدار میں آنا چاہیے. وہ بالکل اسے ضرورت ہی نہیں. اور عمران کے جتنے اغراض و مقاصد اس کی زندگی کے تھے وہ تو پورے کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا شکر گزار ہونا چاہیے عمران خان کو کہ بھائی آپ کہتے تھے احتساب ہو, ہم کڑا احتساب کرنے لگے ہیں. آپ کہتے تھے یہ فارغ نہیں ہو رہے, ہم نے فارغ کر دیا. لیکن کیسے کیا؟ اکیلی فوج کرنا چاہے تو فوج آج تک یہی کرتی آئی, یوں پلک جھپکنے میں. ضیاء الحق صاحب آگے تھے, مشرف صاحب آگے تھے, ایک چھوٹا سا ڈرامہ رچانا پڑتا ہے, وہ پھر کیا جا سکتا تھا. اس دفعہ کوئی ایسی حماقت نہیں کی کہ پھر سے انہیں, یہ تو حیات جاویداں ہے, یہ تو آج بھی بھٹو زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا, اور نواز شریف کے ساتھ بھی یہی معاملہ. اس دفعہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی گئی اور اللہ نے مدد دے دی کہ یہ خود پھنس رہے ہیں اور ایسے پھنس رہے ہیں کہ اب وہ مجھے افسوس ہوتا ہے, میں اب بھی کہتا ہوں میری ہمدردیاں ہیں نواز شریف کے ساتھ. کاش
کاش مشرف تو نہیں کر سکا نا, وہ بہت بد دعایا ہوا آدمی تھا. آپ تو اتنے نہیں تھے, آپ کو تو صرف جاؤ حشم اور مال و دولت, مال و زر کی وہ ایک کشش تھی, دیگر کششیں آپ زندگی میں کھو چکے ہیں, ختم کر چکے ہیں. تو آپ کچھ کر جاتے ملک کے لیے, کوئی بہتر کر جاتے, کہ آپ یوں ڈرم آؤٹ تو نہ ہوتے نا, کہ آپ تو یو آر بینگ ڈرمڈ آؤٹ. یعنی آپ جیسے سائیکل چوری میں آپ پکڑے گئے سارے کے سارے, یعنی تھانے بیٹھے ہو یار, کہ آپ کا احتساب شروع ہونے لگا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے. آپ سے 1 سال ہو گیا, 1 سال پلس, کہ بھائی منی ٹریل بتا دو. اور قطری شہزادہ کل کہہ رہا تھا, پرسوں ترسوں میں سن رہا کہ میرے دربار میں حاضر ہو جائیں, میرے محل میں آ جائیں, میں آپ کی ایمبسی نہیں آؤں گا. لوک ایٹ ہم. تو کیا گدڑ پروانے آپ لیے پھرتے رہیں کہ جی یہ ہمارے ابا بیمار ہو گئے تھے, ابا کے چچا کے بھائی کے کزن کو انہوں نے یہ ساری 2 نمبریاں آپ دھری کی دھری رہ جائیں گی. عمران خان نے پھر کہا کہ الیکشن کا پروسیس ٹھیک کیا جائے, تو ٹھیک ہونے جا رہا ہے. عمران خان نے پھر کہا کہ نوجوانوں کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے, تو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. عمران خان تعلیم کے حوالے سے بہت جذباتی ہے, تو تعلیمی میدان میں بھی میں فورسی کرتا ہوں, بتھیرا کچھ ہوتا نظر آتا ہے. تو عمران کو ہرگز کوئی حسرت نہیں رہنی چاہیے. اس نے تو جو 2 باتیں کی تھی, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک میں ان کی تلاشی لوں گا, دوسرا میں ان کو رلاؤں گا, وہ دونوں چیزیں تو اللہ نے کروا دیں. اب آپ اطمینان سے بیٹھیے, بے صبری مت کیجیے, احتساب اور کڑا احتساب ہونے دیجیے, اور اس کو دیکھیے. اور وہ جو 4 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کل کو انہوں نے بھی اسی احتساب کے دھارے میں بہ جانا ہے, انہوں نے بھی اس کا وکٹم بننا ہے, کیونکہ وہ بھی کوئی اتنی نیک پروینے نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. تو ان سب کو بغور دیکھنا چاہیے, ہر فیلڈ کے صحافیوں کو دیکھنا چاہیے, جرنیلوں کو دیکھنا چاہیے, ججوں کو دیکھنا چاہیے, سیاستدانوں کو, افسروں کو, سپورٹس مین کو, کھلاڑیوں کو, کہ بھائی احتساب کا رواج اب پڑ گیا ہے یہاں پہ. یہ برطانیہ, امریکہ, ناروے, فرانس, یہ کیوں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں؟ یہاں پر انصاف ہے. انصاف ہے. احتساب ہوتا کیا ہے؟ سوال یہ کہ احتساب کیا ہے؟ انصاف کی فراہمی. انصاف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چچا کے لیے اور احتساب ہے اور بھتیجے کے لیے اور انصاف ہے. نہیں, انصاف سب کے لیے ایک ہے. چنانچہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ملک بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے, بہت اچھا دور آنے کو ہے. آگے پھر اس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ ہم مس ہینڈل کر بیٹھے, کیونکہ ہم وی آر دا بیسٹ مس ہینڈلرز آن دس پلانٹ. اللہ نہ کرے کہ ہم پھر سے اسی طرح کی کوئی حرکت کریں. میں امید رکھتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے.